یہ دعا کروں گا کہ تادم مرگ اللہ تجھے ہر حاضری حج کی نصیب کرے. اور اللہ نے ویسے ہی کیا. پہلا حج 1971-72 کا میرے والد ماجد نے مرشد پاک نے اپنا کیا، اور اس کے بعد جتنے حج تھے وہ 46 حج اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیے. اور ہمیں بھی فرمایا کرتے بچوں جب بھی آپ عمرے پہ جاؤ، اللہ نے اپنا حج نصیب کر دیا، عمرے کر لیے، جب بھی احرام گھر سے باندھ کے جاؤ. اور میں اپنے سلسلے کے ساتھیوں کو یہ تلقین کرتا ہوں، جو بھی جس کا بھی فون آتا ہے میرے پاس آتے ہیں کہ حضرت جی ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں اگر دوسرا سفر ہے تو ابھی سے نیت کر لو کہ پہلا عمرہ حاضری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کروں گا. اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا، کیونکہ وہ سخی ہے، لجپال ہے، خالی ہاتھ کسی کو واپس نہیں کرتے. ایک عمرہ تم ان کے لیے کرو گے، اللہ تمہیں اس کے بدلے انہی کی قدموں کے صدقے 2 دوبارہ کروائیں گے. تو ایک یہ صدا کہ جب ہم حاضری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اللہ ہمیں لے جاتا ہے، تو ہم کیا ترانہ پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے دربار پہ حاضر ہوں لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ میرے دل میں، میرے دماغ میں، میرے وجود میں مشرک نہیں، اس کی بدبو بھی نہیں. آپ کے سوا وحدہ لا شریک، آپ اکیلے تنہا. تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. تو یہ صدائیں ہم لگا کے جاتے ہیں. بلکہ ایک واقعہ یاد آیا، بیت اللہ شریف میں ایک بابا جی 70 سالہ طواف کرتے تھے. جوانی سے طواف شروع کیا، جب سے عقل شعور سنبھالی. ماں باپ مکے میں پیدا ہوئے، ماں باپ وہیں رہائش پذیر ہوئے. بچے نے آنکھ کھولی مکے کی سرزمین پہ، بچے نے آنکھ کھولی بیت اللہ کے سامنے، اور بچے کو وہاں کی اذانیں، وہاں کی صدائیں، وہاں کی عبادات، وہاں کے مناجات، وہاں کے ریاضات، یہ سارے نقشے اس بچے کے، اسی میں وہ جوان بھی ہوا، اسی میں وہ بوڑھا بھی ہوا، اور اسی دوران وہ مر کے جنت المعلی بھی پہنچ گیا. جب اس نے شعور سنبھالا، طواف کرتا ہے، صدا لگاتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر تیرے دربار پہ حاضر. آواز آتی ہے لا لبیک، میرے بندے میرے دربار میں تیری لبیک قبول نہیں. جوانی گزر گئی. جوانی کے بعد اب آہستہ آہستہ بڑھاپے کا پہلا مرحلہ شروع ہوا کہ آدھی جوانی آدھا بڑھاپا، 25 سے 50 کے درمیان کا حصہ شروع ہوا. اب پھر صدا لگاتا ہے، ہمت ہے، نماز کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، بینچ اور کرسی پہ نہیں پڑھتا، کھڑے ہو کے پڑھتا ہے. پھر جب طواف کرتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، بیت اللہ کو دیکھتا ہے، صدا لگاتا ہے لبیک اللہم لبیک. اے اللہ 25 سال کی جوانی کا عرصہ آپ نے میری لبیک کو لا لبیک میں تبدیل کر دیا. اللہ اب تو آگے بڑھاپا شروع ہو گیا. پھر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. آواز آتی ہے لا لبیک، میرے بندے میرے در پہ تیری لبیک قبول نہیں. 50 سال گزر گئے. اب 50 کے بعد وہ مرحلہ کہ اب اپنے بچے بھی بڑے ہو گئے، شادیاں بھی ہو گئی، پوتے نواسے پوتیاں پوتے بھی آ گئے. اور اب جب پوتے پوتیاں آ جاتی ہیں، بال زیادہ سفید ہونے لگ جاتے ہیں، تو اب آخرت کی تیاری کا حکم ہے کہ جو تو نے چڑھائی چڑھنا تھا میرے بندے، اب اترائی کی فکر کر. اب تیری ٹانگیں قبر کے اندر لٹکی ہوئی. اب یہ اس دوران 60-70 سال کی عمر ہے. آواز لگاتا ہے پھر لبیک اللہم لبیک. آواز پھر وہی آتی ہے لا لبیک.
اب تو کانوں کی سماعت بھی کمزور پڑ گئی، اے میرے اللہ اب تو سوچ بھی کمزور پڑ گئی، اے اللہ اب تو میری کمر بھی جھک گئی، اے اللہ اب تو گھٹنے بھی جواب دینے لگ گئے، جوانی کی مستی بھی ختم ہو گئی، جوانی کے بعد ابتدائی بڑھاپے والی زندگی بھی ختم ہو رہی ہے، اللہ آنکھوں کی بینائی بھی کمزور پڑ رہی ہے، اب تو میرے ہاتھ میں سہارے کے لیے لاٹھی بھی اٹھا دی ہے، میرے پروردگار میری لبیک کو، میری صدا کو، میری آواز کو قبول کر دے۔ لیکن پھر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک، میرے بندے میرے در پہ تیری لبیک قبول نہیں۔ یا اللہ تو نے خود ہی تو کہا ہے کہ مجھے 4 آوازیں بڑی پسند ہیں۔ اللہ کی شان، ایک قافلے میں نیک صالح نوجوان اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، بڑے غفور الرحیم ہیں، بانے تلاش کرتے ہیں مجھے اور آپ کو جہنم سے بچانے کے۔ اللہ پاک مواقع دے رہے ہیں تمہیں اور مجھے، ایسے ماحول، ایسے نورانی چہرے اور ایسے علماء کی مجلسیں، ایسی تبلیغی جماعت، ایسی خانقاہیں جہاں اللہ اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، اللہ ہمیں وہ مواقع دے رہا ہے کہ تیرے گناہ بخش دوں اور تجھے جنت میں ڈال دوں، تجھے جہنم سے خلاصی دے دوں۔ یہ کریم رب ہم پہ رحم کر رہا ہے، یہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ اپنے نبی سے کبھی بھی بے وفائی مت کرنا، داڑیاں مت موڑنا، انگریزی بال مت رکھنا، یہود و نصارہ کی طرح پینٹ پتلون مت پہننا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے تمہارے لیے اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں بہترین نمونہ رکھا ہے۔ جب وہ کائنات میں حسین ہیں، ان کے طریقے حسین ہیں، ان کی سیرت حسین ہے، ان کی صورت حسین ہے، ان کا کردار حسین ہے، ان کی نسل حسین ہے، ان کا نسب حسین ہے، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندو اپنے آقا کو مت چھوڑو، ورنہ دنیا آخرت میں ذلت اور رسوائی، پستی اور خواری تمہاری مقدر بن جائے گی۔ مٹھی بھر صحابہ اکرام تھے، پھٹے پرانے کپڑے، بھوک سے نڈال، پیاسے، جوتے بھی پاؤں پہ نہیں ہیں، لیکن قرآن کو سینے سے لگایا، مصطفیٰ کی سیرت کو سینے سے لگایا، پورے دنیا پہ چھا گئے۔ اور آج مسلمان افرادی قوت میں بھی زیادہ، مسلمان آج مالی وسائل سے بھی زیادہ، تیل کے وسائل سے بھی زیادہ، ہر چیز مسلمانوں کے پاس زیادہ ہے، لیکن آج مسلمان غیروں کے ہاتھوں پٹ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھو ذرا جا کے فلسطین کے مظلوم بچوں کو، چند دن پہلے وہاں کے وزیر تعلیم نے ایک انٹرویو دیا، اخبار والوں کو، ٹی وی والوں کو، تمام دنیا کے ابلاغ سے تعلق رکھنے والوں کو ایک انٹرویو دیا۔ دوران انٹرویو رو پڑا، سسکیاں بند نہ ہوئی، کہنے لگا 2024 میں فلسطین کے سکول بند رہیں گے، فلسطین کے تعلیمی ادارے بند رہیں گے، فلسطین کی مسجدیں بند رہیں گی، فلسطین کے مدرسے بند رہیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ کہا یہاں بچوں کا قتل عام ہو چکا ہے۔ 2024 کے لیے کوئی بچہ اسکول جانے کے لیے بچا نہیں ہے۔ مسلمانوں خدا کے لیے اپنے بچوں پر، اپنے آنے والی نسلوں پر ترس کھاؤ، انہیں غلیظ انگریزی طریقوں میں مت پھینکو۔ ایک بابا دعائیاں کر کے رو رہا ہے، اس کے سامنے اس کے داماد، اس کی بیٹی، اس کے نواسے، اس کی نواسیاں شہید ہیں۔ وہ ان کو رو کے کہہ رہا ہے اے میرے بچوں، ابھی تم محمد پاک کے پاس جاؤ گے، ابھی تم اللہ کی ملاقات کے لیے جاؤ گے، اس امت کی جا کے شکایت کرنا کہ ہم پہ آسمان سے اسرائیل جیسا ملعون، اسرائیل جیسا بدماش، امریکہ کی قانونی اور کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین کافر وہ ہمارے اوپر آگ برسا رہا ہے، ہمارے جسم کے ٹکڑے کر رہا ہے، ہماری بچیوں کے سینوں کو چاک کر رہا ہے، ہماری نسل کشی کر رہا ہے۔ وہ بدبخت جس نے نہ تعلیمی ادارے چھوڑے، نہ اسپتال چھوڑا، نہ مسجدیں چھوڑی، نہ مدرسے چھوڑے، نہ آبادیاں چھوڑی، نہ بازار چھوڑے،
اپنے ہاتھ چھوڑے، اس نے سب کے سب پلیمنٹ کر دیے. جب تم اللہ کے دربار میں جاؤ گے تو یہ کہتے نا کہ یہ وہاں کوکا کولا پیتے رہے، یہ پیپسیاں پیتے رہے، یہ میکڈونلڈ کے برگر کھاتے رہے. مسلمانوں، آج اس مجمع میں وعدہ کرو، اگر کل یہی بچے اسرائیل کی ماں بہن وہ سینہ ان کا پھٹا ہوا ٹوٹا ہوا اپنے لنگڑے لولے بچے کو محشر کے میدان میں رسول اللہ کی شفاعت کے لیے تم بھی کھڑے ہوگے، میں بھی کھڑا ہوں گا، ہر مومن کھڑا ہوگا، ہر مسلمان کھڑا ہوگا. ان کی شفاعت کے بغیر اللہ پاک جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے. اولین و آخرین انتظار میں ہوں گے. جب تک ان کی شفاعت نہیں ہوگی اللہ پاک کسی کو بھی جنت میں داخل نہیں کریں گے. اگر اس وقت میری اور آپ کا نمبر آیا اور سامنے سے اسرائیل کی میری بہن، میری ماں، میری بیٹی ایک سفید ریش اپنے بچوں کو، لنگڑے لولوں کو، شہید ہوتے بچوں کو پکڑ کے لے کے آیا، یا رسول اللہ یہ شفاعت کا حقدار نہیں ہے، ہمارے اوپر بم برس رہے تھے، یہ کوٹرنگیں پی کے عیاشیاں اڑا رہا تھا. کیا جواب دو گے اللہ کے حبیب کو؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ آج عہد کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم میکڈونلڈ نہیں استعمال کریں گے. ہاتھ کھڑے کر کے کہو غیرت ایمانی یہ فتووں کا وقت نہیں ہے، یہ مسئلوں مسائل نہیں، یہ غیرت ایمانی کا وقت ہے. غیرت ایمانی اپنے اندر ڈالو. اور میں مسلمان تاجروں سے کہوں گا تم خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مت خریدو یہ کوٹرنگ، مت خریدو کوکا کولا، مت خریدو پیپسیاں، مت خریدو دوسری تیسری نسل کی چیزیں، پانی وغیرہ نہیں ملو گے. الحمدللہ جب سے اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کیا ہے آج دن تک الحمدللہ باوضو اس قرآن کی مجلس میں بیٹھا ہوں، میں نے ایک گھونٹ پیپسی کے منہ سے نہیں لگائی، نسلے کا پانی بھی نہیں لگایا. میرے ساتھ اس نعرے کا جواب دیجئے جو میں کہوں یا اپنے کہنے، لبیک یا غزار، لبیک یا غزار. اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ آپ کے کل قیامت میں اللہ کے دربار میں بکھر والوں، اس مدرسے میں آنے والوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جس کان سے ٹکرا رہی ہے، مرد ہیں یا عورتیں، بوڑھے ہیں یا چھوٹے، یہ یاد رکھنا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جا رہی ہو، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ رب کے دربار میں ہوگا. میں کہوں گا اللہ جہاں تک میرا بس تھا میں نے ان کو سمجھایا تھا، آگے پھر اب آپ کی مرضی. اس لیے عہد کرو، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. خدا نہ خواستہ مجھے رات کو کبھی کبھی نیند نہیں آتی، اٹھ جاتا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں کہ اللہ کہیں زمین پھٹ نہ جائے، اللہ زلزلہ نہ آ جائے، کہیں طوفان نہ آ جائے، سیلاب نہ آ جائے کہ صبح اٹھے تو دریا پوری بستیاں ملیہ میٹ نہ ہو جائے. ڈر لگتا ہے. اور ہمارے 57 اسلامی ملکوں کے بے غیرت بد نصیب کمینے چاروں طرف سے مسلم ممالک اور وہ خواب غفلت میں بیٹھ کے عیاشیاں. اور میرے ملک کے پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ، میرے مرکز میں نگران وزیر اعظم کے آنکھ کے نیچے اور بڑوں کے آنکھوں کے نیچے وہاں ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں. سامنے ماں کا جنازہ پڑا ہو، باپ کا پڑا ہو، بیٹے کا پڑا ہو، بہن کا پڑا ہو، اور وہاں پر میں ڈانس پارٹیاں، فلمی انڈسٹریاں اس کو پروموٹ کروں. لعنت ہو ہماری زندگیوں پر، لعنت ہو ہماری غیرت پر. اللہ نے ہمیں اس دن کے لیے پیدا کیا تھا. توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ ہم غزہ تو نہیں جا سکتے، ہم زبان کا جہاد کریں گے، ہم بائیکاٹ کا جہاد کریں گے انشاءاللہ. ایک میکڈونلڈ ایسا خبیث برانڈ ہے مسلمانوں، کان کھول کے سنو، روزانہ 4 لاکھ ٹن خوراک اسرائیلی فوجیوں، بدبختوں، کمینوں، کتوں کو کھلا رہا ہے، اور وہ اس خوراک کو کھا کے وہ جا کے فلسطین کے نہضتوں پر بمباری کر رہا ہے. اور اس میں ہم برابر کے پارٹنر ہیں. مجھ سے ایک صاحب نے کہا مولانا پیر صاحب اگر ایک کوکا کولا کی بوتل کبھی بچے لے آئے تو، میں نے کہا ایک کوکا کولا کی بوتل کی بات نہیں ہے، تیرے ایمان کی بات ہے، تیری غیرت کی بات ہے، محمدی ہونے کی بات ہے. اگر یہ 20 سے 40 روپے
ایک کوکا پیپسی کی بوتل پر اسرائیل کو پرافٹ میں چلا گیا، اس سے ایک راؤنڈ خریدا اور وہ جا کے غزہ کے کسی مظلوم بیٹے، ماں، بہن، بیٹی اس کے سینے میں پیوند ہو گیا، وہ شہید ہو گئی یا زخمی، کل رب کو کیا جواب دے گا؟ کل محشر کے میدان میں رب کو کیا جواب دے گا؟ تو بہرحال اللہ ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ 4 آوازیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ ایک وہ آواز جو آذان کی ہے، دوسری وہ آواز جو اللہ کے گھر بیت اللہ کے لیے لبیک اللہم لبیک کی صدا ہے۔ فرمایا کہ وہ آدمی جس نے 70-75 سال جوانی سے بڑھاپے تک لبیک کہا، جواب ملا لا لبیک، لا لبیک۔ ایک قافلے میں ایک نوجوان آیا، حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت میں جن 7 خوش قسمت انسانوں کو اللہ عرش کا سایہ دے گا، سردی سے بچنے، گرمی سے بچنے کے لیے ٹینٹ تمبو نہیں ہوگا، درخت نہیں ہوگا، کمرہ اے سی پنکھا پانی نہیں ہوگا، کولڈ ڈرنک پیپسیاں نہیں ہوں گی، وہاں محمد الرسول اللہ کی شفاعت ہوگی، وہاں حوض کوثر پر جام کوثر ہوگا۔ کیسے منہ لے کے جائیں گے ہم وہاں؟ تو فرمایا کہ اس نے ایک عرش کے سائے کے نیچے کل جو 7 خوش قسمت انسانوں کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے، اس میں ایک وہ جوان بھی ہے جس کے لیے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ سبحانہ وتعالی، وہ جوان جو جوانی کے اندر اللہ کی یاد و عبادت کرتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا، حرام سے بچتا رہا، حلال کی طرف جاتا رہا، حرام کاریوں سے بچتا رہا، حلال کی طرف جاتا رہا، حرام کھانے پینے پہننے سے بچتا رہا، حلال کی طرف جاتا رہا، سودی کاروبار سے بچتا رہا، بڑوں کی توہین سے بچتا رہا، ماں باپ کو اذیت دینے سے بچتا رہا، اللہ کے دین پر عمل کرتا رہا، رسول اللہ کی سیرت کو اپناتا رہا، راتوں کو ساری خلقت سوئی ہوتی، تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا رہا۔ فرمایا اس کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ تو ایک جوان نیک صالح وہ اپنے والدین کے ساتھ حج عمرے کی سعادت کے لیے گیا، طواف کرنے لگا، نہ جان نہ پہچان، وہ جس نے طواف شروع کیا یہ وہ بھی لبیک کہہ رہا ہے، مخلوق بھی لبیک کہہ رہی ہے، یہ بابا بھی چیخ کے کہتے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی ہے، اب آنکھوں کی بینائی بھی کمزور، کمر بھی جھک گئی اور گھٹنے بھی جواب دے گئے، لاٹھی کے سہارے کمر کو جھکائے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، پھر آواز آئی لا لبیک۔ لیکن 60-70 سال تک وہ بابا اور رب کے درمیان یہ راز و نیاز تھا، آج اللہ نے اس نوجوان پر اس کی آواز کو فاش کر دیا۔ جوان نے پیچھے ہاتھ رکھ کے کہا بابا جی کیا سن رہا ہوں؟ بابا جی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا بیٹا تو آج سن رہا ہے، میں 70 سال سے یہی جواب سن رہا ہوں، ایک بات تو بتا، اس گھر کے علاوہ اور کوئی گھر ہے، اس دروازے کے علاوہ اور کوئی دروازہ ہے، اس در کے علاوہ اور کوئی در ہے جس کو جا کے میں کھٹکھٹا دوں؟ اس نے کہا اور تو کوئی نہیں۔ کہا مانے یا نہ مانے، قبول کرے یا نہ قبول کرے، میرا کام ہے صدا لگانا۔ تو اس نے پھر کہا لبیک اللہم لبیک، آواز آئی جا میرے بندے تیری 70 سالہ لبیک قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری اور تیسری آواز قرآن کریم کی تلاوت۔ میرا خیال ہے میرا وقت بھی پورا ہو گیا۔ ہاتھ آ گئے۔ تیسری آواز قرآن کریم کی، ساری خلقت رات کو کھا پی کے سو جاتی ہے، ساری خلقت، نہ جانے فیس بکوں میں، نہ جانے ڈراموں میں، نہ جانے خدا کی نافرمانیوں میں، اپنی آنکھوں کا، وقت کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، ذہن دل دماغ کا ضیاع، اور وہ اس کے اندر مصروف ہے۔ اور یہ معصوم بچے رات کو 11 بجے تک قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند کر کے روکھی سوکھی کھا کے سو جاتے ہیں۔ صبح 4 بجے استاد آ جاتا ہے، ٹک 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 ٹک، بچوں اٹھو نا، سحری کا وقت ہے، وضو کر لو، تہجد پڑھ لو، اس امت کے لیے دعا کر لو، تمہارے اوپر یہ اللہ کے حبیب کے امتی محلے والے علاقے والے خرچ کرتے ہیں، بچوں ان کے لیے دعائیں کر دو۔ تو اور میں غفلت کی نیند سو رہا ہوں،